بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیپاچہ کتاب کربلا، تمہید سانِ نینوا، ہراول لشکر حسینی، سفیر امام حسین، مسلم ابن عقیل علیہ السلام. ناظرین کرام، کوفے کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا کوفے میں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا، اور جب بھیجا تو امام حسین نے 2 راہ رہنما، راستہ بتانے والوں کو مقرر کیا. ایک قیس بن مظہر سیداوی اور عمارہ بن عبداللہ سلولی کے ساتھ جناب مسلم کو بھیج دیا. لیکن جناب مسلم جب روانگی کے لیے تیار تھے تو پہلے مسجد نبوی میں آئے اور آنے کے بعد نماز ادا کی اور اپنے تمام ساتھیوں کو الوداع کہا. پھر اس کے بعد جناب مسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہو. لیکن جو قیس بن مظہر سیداوی اور عمارہ بن عبداللہ سلولی کو راستہ بتانے کے لیے امام حسین نے بھیجا تھا، تو وہ راستہ بھٹک گئے اور شدت پیاس کی وجہ سے جاتے تھے. پھر جناب مسلم نے ایک جگہ پر جا کر، کہ جس جگہ کا نام ہے مزیق یا مزیق، وہاں پر جا کر امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک خط لکھا کہ جو ہمارے ساتھ یہ 2 لوگ تھے جو راستہ بتاتے تھے، وہ شدت پیاس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی. اگر ہو سکے تو آپ ہمارے لیے کسی اور شخص کو بھیج دیں. میں اس واقعے کو بدشگنی کی تعبیر دے رہا ہوں. تو امام حسین علیہ السلام کے پاس جناب مسلم کا جب خط آیا تو اس کے جواب میں امام حسین نے لکھا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات، اگر کوئی انسان اپنی طرف سے کہے کہ یہ بدشگنی ہے اور اس کی تعبیر غلط وہ کرے تو وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں ہے، لہٰذا میں جو کہتا ہوں آپ اس پر عمل کریں اور اپنا سفر جاری رکھیں. جب اس خط جو ہے جناب مسلم کے پاس آیا، جناب مسلم نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد فوراً سفر اپنا کرنے لگے. اس کے بعد جناب مسلم جب کوفے میں داخل ہوئے ہیں تو قبیلہ طے کے پانی کے پاس ایک شخص نے ہرن کو تیر مارا، اور تیر مارنے کے بعد جب وہ ہرن گر گیا تو جناب مسلم نے یہ سوچا کہ ہم بھی اپنے دشمن کو اسی طرح سے ماریں گے. رات ہوئی، رات میں جناب مسلم مختار ابن ابی عبید اللہ ثقفی کے گھر پہنچے اور امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر انہیں سنایا. پھر اس کے بعد وہ گریہ کرنے لگے. جناب مسلم مسجد کوفہ میں آتے تھے اور خطبہ دیتے تھے، تو بہت سارے لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی. اور جب جناب مسلم خطبہ دے رہے تھے تو عابس بکری کھڑے ہوئے اور حمد و خداوند عالم کی، اور اس کے بعد میں جناب مسلم کے سامنے عابس بکری کہتے ہیں کہ اے سفیر حسین، آپ اگر مجھے جب بھی بلائیں گے تب میں آپ کی بات پر لبیک کہوں گا. میں اپنی آخری سانس تک آپ کے دشمنوں کو اپنی تلوار سے قتل کروں گا. یہ کہہ کر بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے اور کہا اے عابس، خدا تم پر رحمت نازل کرے، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، میں بھی تمہارے ہمنوا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اب جب حاکم کوفہ نعمان بن بشیر نے جب یہ سنا کہ ایسا ایسا ماجرا ہے کہ یہ سب ہوا ہے، تو نعمان بن بشیر ممبر پہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ بے شک میں
اس سے جنگ نہیں کروں گا جو مجھ سے جنگ نہیں کرے گا، میں اس پر حملہ نہیں کروں گا جو مجھ پر حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن اس نے کہا کہ اگر مجھے ذرہ برابر بھی اگر شک ہوا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن اب عبداللہ بن شیبہ یہ کہتا ہے کہ تم یہ جنگ کیے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا، تمہیں جنگ کرنا ہوگی۔ تو ایسا لگا کہ عبداللہ بن شیبہ کو کہ نعمان بن بشیر جو ہے وہ خوف کھا رہا ہے، ڈر رہا ہے، لہٰذا اس نے یزید کو خط لکھا۔ یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے جنگ کے لیے خط لکھا ہے یزید کو، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان سے جنگ کرنے کے لیے۔ وہ کہتا ہے، وہ خط میں لکھتا ہے کہ عبداللہ بن شیبہ یہ لکھتا ہے یزید کو خط کہ اگر تمہیں کوفے کی ضرورت ہے تو کسی ایسے بہادر کو بھیجو، کیونکہ نعمان بن بشیر بزدل ہے۔ جب یزید نے یہ خط جو ہے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد یزید نے اپنے غلام کہ جس کا نام سرحون تھا اسے بلایا، اور بلانے کے بعد اس کو یہ کہا کہ حسین نے اپنے چچا زاد بھائی کو کوفے بھیج دیا ہے اور وہ شیعہ ہو رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو یزید کے غلام سرحون نے یزید کو مشورہ دیا کہ نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا جائے اور عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا حاکم بنا دیا جائے۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ اور کوفے کا حاکم بنایا، خط میں لکھ کر بھیج دیا۔ اب ہوا کیا کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ کوفے کا حاکم، لیکن اس کے باوجود جناب مسلم ابن عقیل اتنے بہادر تھے کہ جب رات کی تاریکیوں میں وہ سناٹا چھایا تو جناب مسلم ایک ضعیفہ کے دروازے پر اور اس کے دروازے پر سہارا لے کر بیٹھے۔ جب بیٹھے ہیں تو وہ ضعیفہ نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ یہاں کیوں؟ آپ کو کوفے کی گلیوں کا، کوفے کا ماحول آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں ایسے ماحول نہیں ہے کہ آپ ایسے نہیں تنہا نہیں رہ سکتے؟ پھر اس کے بعد میں جناب مسلم نے اس ضعیفہ سے کہا، وہ مومنہ تھی، کہ اگر تیرے گھر میں تھوڑا سا پانی ہے تو مجھے پانی پلا دے۔ وہ ضعیفہ گئی اور پانی لے کر آئی، جناب مسلم کو پلا دیا۔ پھر وہ واپس چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی، جناب مسلم وہیں بیٹھے۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے، اے شخص، تیرا یہاں اس رات میں اس وقت میرے دروازے پر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، میں غیرت دار ایک غیرت مند عورت ہوں۔ تو جناب مسلم نے کہا کہ وہ کہاں جائے کہ جس کا کوئی گھر نہ۔ ابھی ضعیفہ چونک گئی۔ اب جیسے ہی جناب مسلم نے کہا، یا ابوالحسن ادرکنی، اب اس نے ضعیفہ نے کہا کہ کیا کہا تو نے؟ میرے مولا کا نام لیا، کیا تو میرے مولا کو جانتا ہے؟ جناب مسلم نے کہا کہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہوں۔ پھر کہا کیا تو میرے مولا کے اس شہزادے حسین کو بھی جانتا ہے؟ کہا کہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہوں۔ تو یہ ضعیفہ کہتی ہے، کیا تو اس حسین کے سفیر مسلم کو بھی جانتا ہے؟ جناب مسلم نے اپنا سر جھکا اور کہا، میں ہی حسین کا سفیر ہوں۔ ضعیفہ نے کہا، آقا میرے گھر میں آئے، مصلی مانگا، کھانا لے کے آئی مگر کھانا نہیں کھایا، مصلی مانگا، اور بیٹھنے کے بعد سوچا کہ ایک ہی رات ہے، اس کو عبادت خدا میں گزار دی جائے۔ ساری رات مصلی پر بیٹھ کر دعائیں، نماز اور روتے رہے۔ اس کا بیٹا تھا، اس نے پوچھا اپنی ماں سے کہ یہاں کون آیا؟ تو ماں نے پہلے چھپایا، پھر اس کے بعد میں جب زیادہ اظہار کیا تو بتایا کہ یہاں سفیر حسین ہمارے گھر